نماز میں برے خیالات کیوں آتے ہیں اور گناہ کے وقت خوف خدا کیوں جاگتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو اچانک ہمارے ذہن میں بے ترتیب یا غلط خیالات کیوں آ جاتے ہیں؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اچانک اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھتا ہے، قدم رک جاتے ہیں، دل کانپتا ہے اور وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف دماغ کی کشمکش ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے نفس کو نیکی اور بدی دونوں کی پہچان دی ہے۔ کشمکش فطری ہے اور سوچوں کا آنا ایک قدرتی عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بدکاری سے روکتی ہے مگر یہ عمل دل کی لطافت سے ہی محسوس ہوتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خالص نیت دل کو روشنی دیتی ہے اور روشنی دل کے ماحول تک پھیلتی ہے۔ مولا علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں جو اپنے باطن کو درست کر لے اللہ اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل کی اصلاح اور اخلاص عبادت کی اصل ہے اور جو شخص باطن کی اصلاح کرے اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں بار بار دل کی پاکیزگی اور نیت کی خالصیت کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ لطافت اور کثافت کی ایک مثال ہمیں کربلا سے ملتی ہے۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ روحانی اثر کی سب سے بڑی مثال ہے۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور اخلاص کے اثر سے ایسے لوگ جو ابتدا میں لڑنے کے لیے آئے تھے ان کے دل نرم ہو گئے۔ حر ابن یزید ریاحی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حر حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لشکر کو روکنے کے لیے آیا مگر امام حسین کی صداقت اور قربانی نے اس کے اندر چھپی انسانی فطرت اور ضمیر کو جگا دیا۔ یہ اثر طاقت یا زور سے نہیں بلکہ اخلاص اور صداقت کی وجہ سے تھا۔